بصیرت کے روشنی میں بائیکاٹ کا کوئی تصور بھی ہے؟ پچھلے اسی حضور کے دور میں حضور نے کیا جب یہود و نصارہ سے جنگ ہو رہی تھی کیا ان کے پروڈکٹس یا ان کی لین دین کے معاملات میں بائیکاٹ کیا ہے کبھی؟ سر دیکھیں اس میں احتجاج کی جہاں تک آپ نے بات کی تو اس وقت جو ایک لے مین ہے نا ظاہر ہے جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, جو حکومتی سطح پر نہیں ہے, گورنمنٹ لیول پر نہیں ہے, جو ایک لے مین ہے اس کے پاس ایک ہی ذریعہ اور وہ ہے احتجاج. احتجاج سے ہوتا کیا ہے جب آپ ایک پاور میں ہوتے ہیں, جب آپ ایک جمع ہوتے ہیں, اب آپ دیکھیں ہر ویکینڈز پہ احتجاج ہو رہے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز کی طرف سے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے, ڈفرینٹ لیول پر چھوٹے بڑے اویئرنیس سیشنز احتجاجات یہ ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو زندہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہیں کوئی سو بھی جائے نا تو جب آپ ویکینڈ پر اٹھ کر ایک بڑا سا احتجاج کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر جاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیدار کرنا اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. اور بائیکاٹ مطلب ٹھیک ہے وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن بائیکاٹ کا معاملہ جو ہے دیکھیں بائیکاٹ کی, ہاں بائیکاٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں. بائیکاٹ کی سچویشن کیا ہے, دیکھیں بائیکاٹ کس بنیاد پہ شروع ہوا. بائیکاٹ اس طرح شروع ہوا کہ جب اسرائیلی اور وہ فوج کی جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ آفیشلی جو میکڈونلڈ تھا اس نے باقاعدہ جو اسرائیل میں جو میکڈونلڈ کی جو برانچز تھی انہوں نے باقاعدہ میلز پرووائڈ کیے ان کو اسرائیلی فوجیوں کو. نمبر 2 ہم نے دیکھا کہ ایک سرف کا برانڈ ہے اس نے بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا وہاں پہ. تو وہاں سے ایک چنگاڑی پیدا ہوئی کہ یار کہ وہ پروڈکٹس وہ برانڈز جو باضابطہ طور پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, کہ جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے. لیکن تو وہ ہاں اس میں ایک معاملہ بھی تو ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ وہاں کے جو برانڈس کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ برانڈس وہاں پہ کر رہے ہیں لیکن ان کی فرینچائزز ہے نا یہاں پہ, اور فرینچائزز میں تو 90% شیئر ہولڈنگ جو ہوتی ہے وہ تو یہاں کے مالکان کی ہی ہوتی ہے, صرف 5 سے 10% جو رویلٹی فیس ہوتی ہے فرینچائز فیس تو حصہ جا رہا ہے نا, کہیں نہ کہیں تو حصہ جا رہا ہے, لیکن 90% تو جی 90% پاکستان میں جا رہا ہے. صحیح ہے, لیکن آپ دیکھیں بائیکاٹ کا ایک اور فائدہ ہوا. مثال کے طور پہ جو KFC یا میکڈونلڈ ہے ان کی ڈیمانڈ کم ہوئی لیکن ہمارے یہاں ایک برانڈ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, کباب جی اس کے نام سے. آپ دیکھیں پیپسی کی ڈیمانڈ کم ہوئی تو ایک کولا نے ایکسوڈی پاکولا ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ٹھیک ہے, ہمیں اب جو مارکیٹس میں چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ بالکل ہمارے سامنے جو ہے وہ بالکل واضح ہے. ہاں اتنا میں کہنا چاہوں گا اپنی قوم سے, یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یار جس طرح آپ نے کھانے پینے میں ایکسپرٹیز حاصل کی ہے نا کہ آپ نے فورن آلٹرنیٹیوز دے دیے, اس طرح دیگر پروڈکٹس میں بھی یار ایکسپرٹیز حاصل کریں. آپ کب تک جو ہے نا, اب مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی میں تو آپ ان کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے, میڈیسنز ہے, میڈیسنز میں تو آپ ان کے محتاج ہیں. تو یار اب سوچنا چاہیے, اب تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے, کھانے پینے کے معاملے سے نکلیں, آگے بڑھیں. بھی تو نہیں گئے لیکن ہم یوز تو کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت تو جنگ کا ماحول ہے نا اور جنگی ہتھیار ہم ان پہ ہی چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پروڈکٹس بنانی چاہیے